ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ ہم بکرم سنگھ کی حویلی پہنچنے والے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہاں پہنچنے کا وہی ایک راستہ تھا۔ لگ بھگ 100 گز کے بعد ایک موڑ گھوم کر ہم منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی حویلی کے پھاٹک کے سامنے روک دی، لیکن اترنے کی بجائے اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا رہا۔ گاڑی کا انجن بدستور گھر گھر کر رہا تھا۔ حویلی کے پھاٹک کے اوپر بنی چوکی پر تعینات 2 نالی شاٹ گن مسلح کارندے گاڑی رکتے ہی چوکنے ہو گئے تھے۔ پریتو نے آواز لگا کر اسے پھاٹک کھولنے کا حکم دیا۔ میں منتظر تھا، لیکن دونوں خواتین گاڑی سے اترنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے دفع ہونے کو کہوں۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ حویلی کا پھاٹک چوپٹ کھل گیا۔ شاٹ گن بردار چوکیدار شاید پہلے سے منتظر تھا۔ پریتو نے کہا، گڈی حویلی اندر لے چلو۔ میں نے اس کے لہجے میں تحکم تلاش کرنا چاہا، لیکن اس نے فوراً ہی بات آگے بڑھائی۔ اور کچھ کھان پین کر لو، من کرے تے اتھی سو جاؤ، سویر ویلے ٹر جانا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نا جی، ہو سکتا ہے حویلی چ ہور کسے کم لئی سردار ہورا مینوں لبدے ہون، ہن مینوں اجازت دیو۔ یہ کہتے ہی میں نے گاڑی پہلے گیئر میں ڈال دی۔ اچانک پریتو بھابی نے گرج کر چوکیدار کو حکم دیا، اینو روک، نسن نہ دیویں۔ یہ سنتے ہی میں نے گاڑی تیزی سے ریورس گیئر میں کی اور ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر پریتو بھابی چوکیدار پر چیخی، اے تکنا کیے، مار گولی اینو۔ یہ سن کر چوکیدار نے تیزی سے شاٹ گن کی نال کا رخ میری طرف کیا۔ مجھے لگا کہ بس آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میری خوش قسمتی کے شاٹ گن لوڈ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیلٹ سے کارتوس نکال کر دونوں نال بھرتا، میں گاڑی اتنے پیچھے ہٹا چکا تھا کہ اس کی شاٹ گن سے یک کے بعد دیگرے نکلنے والی چھروں کی دونوں بوچھاڑیں میری گاڑی کی ونڈ سکرین تک پہنچنے تک اپنا زور کھو چکی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر موڑی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے اس منحوس گلی میں داخل ہونے کے باوجود گاڑی کی رفتار ممکنہ حد تک تیز رکھی، لیکن وہاں قدم قدم پر استقبال کرتے کھڈے اتنے بے ڈھب اور گہرے تھے کہ گاڑی کسی بھی وقت الٹ سکتی تھی۔ مجھے احتیاطاً اپنی رفتار کم کرنی پڑی۔ خدا کر کے میں اس خستہ حال سڑک پر چڑھا جس کے ذریعے میں وہاں تک پہنچا تھا، اور پھر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس وقت گاڑی کے انجن پر بھی شدید طیش آ رہا تھا، جو ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری خواہش کے مطابق برق رفتاری دکھا پاتا۔ تاہم شدید اضطراب کے باوجود مجھے اطمینان تھا کہ میرا تعاقب بھی کیا گیا تو مجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں تک آتے ہوئے میں نے ایک نسبتاً بڑی سڑک عبور کی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق میں کچھ ہی دیر کے بعد اس سڑک تک پہنچنے والا تھا۔ اس کے بعد میں موڑ کر ایک بالکل الگ سمت میں روانہ ہو جاتا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں مجھے لگ بھگ 100 گز آگے گہری سیاہ سڑک کی جھلک نظر آئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ بس اب میں خطرے کی زد سے باہر ہونے والا ہوں، لیکن اچانک مجھے ایک جیپ سڑک سے مڑ کر اسی سڑک پر اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں نے نیم پختہ اور تنگ سڑک پر راستہ دینے کے لیے اپنی گاڑی کی رفتار مزید کم کر کے ایک طرف کرنا چاہی، تبھی میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ بکرمجیت سنگھ کا چہرہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پہلو والی سیٹ پر موجود چوکیدار خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنی شاٹ گن کا رخ میری طرف کر چکا تھا۔ اس مرتبہ اس کی بندوق کی نالیاں خالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ وہ شکستہ حال سڑک اتنی تنگ تھی کہ گاڑی موڑ کر بھگانا ممکن نہیں تھا۔ کچے میں گاڑی اتارنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ دونوں طرف کھیت تھے جن میں گنے کی قد آدم فصل کٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ گاڑی چند گز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ریورس میں گاڑی اول تو نہایت سست رفتاری سے بھاگتی اور کسی بھی وقت سڑک سے اتر کر الٹ جاتی۔ دوسرے برق رفتاری سے دوڑتی جیپ مجھے زیادہ پیچھے ہٹنے کا موقع ہی کہاں دیتی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر بکرمجیت سنگھ کے ہتھے چڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بات صرف اس کے انتقام کا نشانہ بننے تک محدود نہیں تھی۔ اس کے شکنجے میں آنے یا گولی کھا کر مر جانے کی صورت میں میرے وطن کے تحفظ کے لیے ضروری نقشے شاید ہمیشہ کے لیے بکرمجیت سنگھ کی حویلی کے مہمان خانے میں پوشیدہ رہ جاتے، اور یہ کسی بھی قیمت پر مجھے گوارا نہیں تھا۔ مجھے جان پر کھیل کر بھی فرار ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ اس کے لیے حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے میرے پاس شاید چند ہی لمحے بچے تھے۔ شاٹ گن کی نال کسی بھی وقت گولی اگل سکتی تھی۔ اس کے بعد 12 بور کے کارتوس میں قید مٹھی بھر چھرے طوفانی رفتار سے نکلتے اور میرا وجود چیر ڈالتے۔
میں بخوبی جانتا تھا کہ محدود فاصلے پر موجود ہدف کو مار گرانے کے حوالے سے کسی رائفل کے مقابلے میں شارٹ گن کا فائر زیادہ ہلاکت خیز ہوتا ہے، اسی لیے اسے چھوٹے شکار کے لیے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ اس سے شکار کرنے کے لیے نشانے کا بالکل درست ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ پھیلاؤ اختیار کرتے ہوئے ہدف کی طرف لپکنے والے بہت سے چھروں میں سے چند ایک بھی اسے مار گرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بالآخر میں نے قسمت آزمائی کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ اس میں جان جانے کا سنگین خطرہ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے ویگن کا سٹیئرنگ تیزی سے دائیں طرف گھمایا۔ گاڑی تیزی سے سڑک کے کنارے اگی کماد کی تیار فصل کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی کھیت کے ساتھ ساتھ چلتے لگ بھگ 1.5 فٹ گہرے نالے میں گرتی، میں نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ ویگن کے ٹائر سڑک سے رگڑ کھانے پر بری طرح چرچرائے اور گاڑی کا پچھلا حصہ پھسلنے سے گاڑی سڑک کے آر پار ترچھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بجلی کسی تیزی سے ویگن کا دروازہ کھولا اور قد آدم گنوں میں گھسنے کے لیے جست لگائی۔ عین اسی وقت ایک فلک شگاف دھماکہ فضا میں گونجا، لیکن گاڑی کی باڈی کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے میں نشانہ بننے سے محفوظ رہا۔ فوراً ہی دوسرا فائر ہوا، لیکن تب تک میں کھیت میں گھس چکا تھا اور گنوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا کٹھن کام ہے۔ اندھیرے کھیت میں ہر گنا سخت لاٹھی کی طرح راستہ روکنے پر کمر بستہ تھا، اور انہیں ہٹا کر درمیان سے راستہ بنانے کی کوشش سے ہاتھوں اور جسم کے دیگر کھلے ہوئے حصوں پر خراشیں آ رہی تھیں۔ آگے بڑھنے کی رفتار کافی سست تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر قدم کے ساتھ شور پیدا ہو رہا تھا اور ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ ہر قدم پر سخت رکاوٹ کے باوجود میں نے اپنی رفتار ممکنہ حد تک تیز رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ غالباً سورن سنگھ نامی بندوق بردار کارندہ اور بکرمجیت سنگھ میرے تعاقب میں کھیت میں گھسے تو میں بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکوں گا۔ کچھ ہی دیر میں میرے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے سورن سنگھ کی بلند للکاریں اور غلیظ گالیاں سنی، اس کے ساتھ ساتھ گنوں کے ہٹائے جانے اور اکا دکا گنے کے ٹوٹنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بکرم کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن سورن سنگھ مسلسل اس سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے مار گرانے کے دعوے کر رہا تھا۔ ان کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ 40 گز پیچھے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کی رفتار مجھ سے زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ میرے جسم پر پڑنے والی خونی خراشوں میں اضافہ ہو گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ گنوں کے ہلنے کی آوازوں کی وجہ سے میرے آگے بڑھنے کی سمت سے مسلسل باخبر لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے لگا کہ ہمارا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور فوراً ہی مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ ان میں سے کسی ایک، غالباً بکرمجیت سنگھ نے ایک طاقتور ٹارچ اٹھا رکھی تھی، اور وہ گنوں کے اوپری سبز پتے ہلنے سے میرے آگے بڑھنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنی حکمت عملی میں فوراً کوئی رد و بدل کرنا تھا۔ اچانک میں نے آگے بڑھنے کا سلسلہ روک دیا اور رینگنے کے انداز میں گنوں کی جڑوں کے درمیان سے ایک طرف بڑھنے لگا۔ پودے اب بھی کچھ ہل رہے تھے، لیکن شور اور ہلچل والی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ بکرم اور سورن سنگھ جب تک صورتحال کی یہ تبدیلی بھانپ سکتے، میں اپنے سابقہ مقام سے کم از کم 10 گز دور ہٹ چکا تھا۔ اس کے بعد میں اکڑوں ہو کر ساکت بیٹھ گیا۔ میری نظریں گنوں کی قطاروں کے درمیان سے چھن کر آتی ٹارچ کی روشنی پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے بھاگنے کے آثار ختم ہونے پر وہ دونوں حیرت زدہ لگ رہے تھے، اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اب کیسے مجھے تلاش کریں۔ پھر میں نے سورن سنگھ کی جوش بھری للکار سنی، ٹردے رہو سردار جی، لب کے چھلنی کر دینا یا پاں اسنو۔ بکرمجیت سنگھ نے اسے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ اب ان کی رفتار سست تھی اور ان کی ٹارچ کا رخ بار بار زمین کی طرف ہو جاتا تھا۔ میں سانس روکے ان کی پیش رفت کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق ان کا رخ سیدھا میری طرف نہیں تھا، البتہ میری سیٹ میں آ کر وہ ٹارچ کا رخ میری طرف کرتے تو میری جھلک مل سکتی تھی۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ رک کر چپ چاپ ان کے آگے جانے کا انتظار کروں، اور پھر درمیانی فاصلہ بڑھتے ہی واپس کھیت سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ اگر جیپ کے ایگنیشن میں چابی لگی مل گئی یا جیپ بغیر چابی کے سٹارٹ ہو گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن پھر مجھے اپنا یہ فیصلہ خلاف حقیقت لگا۔ میں جیسے ہی گنوں کو ہٹا کر چلنے کی کوشش کرتا، وہ لوگ میری پیش رفت سے آگاہ ہو جاتے تو اس مرتبہ مجھے نشانہ بنانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ تو پھر کیا میں یہیں دب کر رہوں؟ لیکن کچھ ہی دیر میں واضح ہو گیا کہ میں گنے کی فصل کے درمیان ساکت و سامت بیٹھ کر بھی اپنے دشمنوں سے زیادہ دیر بچا نہیں رہ سکوں گا۔ وہ دونوں اس دوران لگ بھگ میرے متوازی پہنچ چکے تھے اور ایک دوسرے کو خبردار کر رہے تھے کہ میں آس پاس ہی کہیں موجود ہوں۔
चंद कदम मजीद आगे बढ़कर वो दोनों रुक गए और इधर उधर टॉर्च की रोशनी मारने लगे। वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10-12 गज के फासले पर रहे होंगे। फिर मुझे उनकी वाज़ेह झलक दिखाई दी। सूरन सिंह बंदूक सौंते गोली चलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी शॉटगन की नाल बिक्रम सिंह के हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी के साथ गर्दिश कर रही थी। मुझे बिक्रम सिंह के दूसरे हाथ में कोई हथियार दिखाई न दिया। मुझे लगा कि मैं बस किसी भी लम्हे उनकी नजरों में आने वाला हूँ। अब इस खतरे से निमटना नागुज़ीर हो गया था। टॉर्च की लाइट मेरे जरा ऊपर से मुझ पर झुके गन्नों के पौधों को रोशन करती गुजरी। उसके साथ ही मैं बेआवाज अपने कदमों पर खड़ा हो गया और जैसे ही टॉर्च का रुख मुखालिफ समत में हुआ, मैं गन्नों की कतारें चीरता हुआ तोप के तूफानी रफ्तार वाले गोले की तरह उन दोनों की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि वो संभलते मेरा जोरदार घूंसा बिक्रम सिंह की गुद्दी पर पड़ा। उसके साथ ही मैंने सूरन सिंह की कमर पर लात मारी। मुझे बिक्रम सिंह की चीख तो सुनाई दी थी, पर मुझे मुक्के का पूरा असर देखने की फुर्सत न थी, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो बंदूक बरदार पर मरकूज थी। कमर पर लात पड़ने से वो लड़खड़ाया और कई गन्नों को साथ लेता हुआ मुंह के बल ढेर हो गया। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने शॉटगन उसके हाथ से छीन ली। अचानक रोशनी कम होने से लगा कि टॉर्च बिक्रम सिंह के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुकी है। मैंने बंदूक कब्जे में आते ही उसके बट से सूरन सिंह की खोपड़ी के पीछे जरब लगाई और तेजी से घूमकर बंदूक की नाली का रुख बिक्रम सिंह की तरफ कर दिया। बिक्रम सिंह मुझे लगभग चित हालत में गन्नों में उलझा दिखाई दिया। नाकाफी रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात तो दिखाई न दिए, लेकिन बेहिस हरकत या कम से कम नीम बेहोश जरूर लग रहा था। मुझे सूरन सिंह के नाकारा होने का पूरा यकीन था। चुनाचे बिक्रम सिंह को जद में लेकर मोहतात अंदाज में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और शॉटगन की नाली ऐन उसकी छाती पर रख दिया और सख्त लहजे में हुक्म दिया, जीप दी कुंजी कड्डो सरदार जी। उसने गोया नींद से चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा आंखें बंद कर लीं। मुझे उसके नाटक पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुसी मेरे हथों मरना चाहते हो, सुनिया नहीं, मैं जीप दी कुंजी मंगी है। उसने एक बार चौंक कर गोया मेरी बात समझने की कोशिश की और फिर अपनी वॉस्कट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन उसका हाथ जेब में जाने से पहले ही नीचे गिर गया। मैंने नीम तारीकी में गौर से देखा, वो अब मुकम्मल बेहोश दिखाई दे रहा था। ताहम मैंने उसकी हालत को बदस्तूर नाटक समझते हुए उंगली उसके सीने पर टिकी हुई शॉटगन के ट्रिगर पर जमाए रखी और बाएं हाथ से उसकी जैकेट की जेब टटोली। वहां वाकई एक आहनी छल्ले में पिरोई हुई चाबी मौजूद थी। मैंने 2 उंगलियों की मदद से चाबी निकाली और फिर बिक्रम सिंह को बदस्तूर निशाने पर रखते हुए उससे कुछ दूर पड़ी टॉर्च भी उठा ली, जो अभी तक रोशन थी। मैंने एक नजर उन दोनों पर डाली और फिर गन्ने के खेत से बाहर निकल आया। कुछ ही देर के बाद मैं बिक्रमजीत सिंह की सजी सजाई ताकतवर जीप में चौड़ी सड़क पर उड़ा जा रहा था। खतरे से कम वक्ती निजात के नतीजे में जहनी तनाव कम हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म के तकरीबन सारे खुले हिस्से हल्की गहरी खराशों के नतीजे में लहूलुहान हैं और सर्द हवा के झोंके जख्मों में तीर की तरह चुभ रहे हैं। इस हालत में किसी की नजरों में आना मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। खुसूसन पुलिस वाले तो मुझे पहली फुर्सत में रोक लेंगे, जिसके बाद भरी हुई शॉटगन की मौजूदगी मुझे फौरन हवालात पहुंचा देगी और उसके साथ ही कहानी अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच जाएगी। इस खतरे का इदराक होते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर ली। मेरी नजरें सड़क के करीब कोई नाला या जौहड़ तलाश कर रही थी। ठंडा पानी खून धोने के अलावा उसे बहने से रोकने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। तभी मेरी जीप एक छोटी सी नहर के पुल पर से गुजरी। मैंने ब्रेक लगाया और रिवर्स करके जीप को पीछे ले आया। मैंने देखा कि नहर के साथ साथ एक छोटी सी कच्ची लेकिन हमवार सड़क भी कहीं जा रही थी। मैंने जीप उस सड़क पर मोड़कर कुछ आगे बढ़ाई और फिर रोक दी। नहर का पानी बर्फ जैसा यखबस्ता था। मुंह पर छपके मारते ही मुझे झरझरी आ गई, लेकिन मैंने अच्छी तरह मुंह धोया और फिर गर्दन और हाथों पर भी कई बार पानी बहाया, जिसने खून का रसाव भी रोक दिया। अलबत्ता सर्दी चढ़ने से बदन पर बार बार लर्जा तारी हो रहा था। वक्त की कमी के ख्याल ने मुझे ज्यादा देर वहां रुकने न दिया। मैं एक बार फिर जीप में बैठा, लेकिन मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई ही थी कि मेरे जहन में बिजली सी चमकी। बिक्रमजीत सिंह कम से कम 10 मिनट बाद मेरे ताक़ुब में रवाना होने के बावजूद सामने से आकर मुझे घेरने में कामयाब हो गया था। वो किसी ऐसे मुतबादिल रास्ते से ये कार्रवाई करने में कामयाब हुआ था जिसने उसे बहुत जल्द बड़ी सड़क तक पहुंचा दिया था। मैं पुर यकीन था कि वहां से यहाँ तक सिर्फ यही कच्ची सड़क उस बड़ी सड़क तक आती दिखाई दी है। बिक्रमजीत सिंह शायद उसी सड़क पर जीप भगाते हुए मुझसे पहले बड़ी सड़क तक पहुंच गया होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि मैं इस सड़क पर चलता जाऊं तो कुछ ही देर में बिक्रमजीत सिंह की हवेली पहुंच सकता हूं। मैं जैसे जैसे गौर करता गया ये पुख्ता यकीन होता गया, लेकिन साथ ही जहनी कशमकश ने मुझे घेर लिया।
فی الحال بکرم سنگھ کو فراموش کر کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے جان بچا کر فرار ہو جاؤں یا مزید خطرہ مول لے کر حویلی میں پوشیدہ دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سڑک آگے جا کر تنگوالی کے قریب نکلے گی، جہاں سے ایک شاہراہ دلی کی طرف جاتی ہے۔ اگر میں بغیر کسی رکاوٹ کے گاڑی دوڑاتا رہوں تو صبح ہونے تک ہریانہ کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہاں سے دلی پہنچنے کے لیے بآسانی سواری مل جائے گی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال بھی کچوکے دے رہا تھا کہ میرے خالی ہاتھ دلی پہنچنے کا کیا فائدہ؟ جان کی بازی لگا کر تیار کی گئی ان دستاویزات کے بغیر تو میری ساری جدوجہد رائے گاں جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے میں موجودگی ہر لمحے میرے لیے خطرات بڑھا رہی تھی، اور خصوصاً بکرمجیت سنگھ کی حویلی کا رخ کرنا تو خود کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ لیکن اگر اپنی جان خطرے میں ڈال کر میں کسی طرح وہ نقشے حاصل کر لوں اور پھر انہیں دلی میں مقررہ شخص تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری یہاں آمد کا مقصد کسی نہ کسی حد تک تو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پکڑا جاؤں یا مارا جاؤں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے قسمت آزمائی کے فیصلے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میرا ذہن کچی سڑک پر دوڑتی جیپ سے زیادہ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بندوق کا بٹ کھوپڑی پر کھانے والے سورن سنگھ کا تو کئی گھنٹوں تک ہوش و حواس میں واپس آنا مشکل ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ خود بکرم سنگھ کی گدی پر پڑنے والا گھونسا اسے کتنی دیر تک بے سدھ رکھے گا۔ بالفرض وہ اب تک ہوش میں آ چکا ہو تو کیا اس قابل ہوگا کہ اندھیری اور سرد رات میں 1 میل کے لگ بھگ فاصلہ طے کر کے اپنی حویلی تک پہنچ سکے؟ مہندر سنگھ کی گاڑی تو اس کے کسی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اول تو اس کی چابی میرے پاس ہے، دوسرے اگر چابی گاڑی میں لگی ہوئی بھی ہوتی تو بے ڈھنگے انداز میں پھنسی گاڑی کو سیدھا کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ مجھے بکرم سنگھ کی طرف سے مداخلت کا خدشہ کچھ زیادہ طاقتور نہ لگا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حویلی والے غفلت کی حالت میں قابو نہیں آئیں گے۔ پریتو بھابھی اپنے مسلح کارندوں سمیت بے قراری سے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ساتھ ہی شاید اسے یہ توقع بھی ہو کہ بکرمجیت سنگھ گولیوں سے چھلنی میری لاش بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ کچی سڑک پر لگ بھگ نصف میل کا فاصلہ خاصی تیز رفتاری سے طے کرنے کے بعد جیپ سڑکوں کے ایک دو شاخے پر پہنچی۔ میں نے بلا تردد جیپ بائیں طرف جانے والی کچی سڑک پر موڑ دی۔ راستے میں خاصی دھول مٹی اڑتی رہی، لیکن جیپ کے لیے یہ کچی سڑک کوئی بڑی آزمائش نہ بنی۔ مجھے لگ بھگ 1 فرلانگ پہلے ہی بکرم سنگھ کی بلند و بالا حویلی کی جھلک نظر آ گئی۔ وہ کچی سڑک اس کے دائیں پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ مزید 100 گز کے قریب آگے بڑھنے پر میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر دیں اور اسے سست رفتاری سے آگے بڑھانے لگا۔ حویلی سے لگ بھگ 60 گز پہلے سڑک سے اتر کر میں نے جیپ ایک گھنے درخت تلے روک دی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔